الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. قرآن کریم کا ایک عجیب و غریب اعجاز ہے کہ اس کی کوئی بھی آیت مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان صحیح طریقے سے اس پر عمل کر لے تو اپنی زندگی درست کرنے کے لیے اس کو کافی ہو جاتی ہے. اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں کہ صرف ان کے کان میں پڑھنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر میں انقلاب آ گیا. تو یہ آیت کریمہ بھی قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب حقیقت کو بیان کیا ہے. ایک عجیب ہدایت بیان کی گئی ہے کہ اگر ہمارے دل ان آیات کے اوپر جم جائے اور ہمارے دلوں کے اندر میں یہ آیت اتر جائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد کر لے تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زندگیوں سے پریشانی اور مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا. اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے میں ایک اہم سوال کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر میں مسلمان ظلم و بربریت کے شکار ہیں. آپ جہاں دیکھیں، جس طرف دیکھیں، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. مسلمان مصیبات اور حالات اور پریشانیوں سے دوچار ہیں. ہر طرف مسلمان ہی کے اوپر حالات نظر آ رہے ہیں. یہ سارے مسائل جو امت مسلمہ کے اوپر جو اس وقت منڈلا رہے ہیں اور اس وقت امت جن مسائل سے گزر رہی ہے، ہمارے اکابر میں سے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی رمق اور ایمان کی چمک اور چنگاری ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں اور اس کا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی سبب نظر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کے سبب یہ سارے مسائل اس وقت امت کے اوپر پیش آ رہے ہیں اور امت اس سے گزر رہی ہے. اور یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے
اس لیے کہ قرآن کریم خود فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پیش آ رہی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مسلمان کے اوپر جو مسائل جو پریشانیاں ہیں وہ سب مسلمان ہی کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ بہت سارے اعمال بد تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اور لیکن بعض بد اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر میں ان مصیبتوں کی شکل میں اللہ ان مسلمانوں امت کو اس سے سزا دے رہے ہیں، اور انہیں ان کے اوپر یہ آزمائش آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب کبھی ہماری مجلسیں لگتی ہے اور امت کے حالات اور امت کے مسائل کا جب جائزہ لیتے ہیں، ان کے اوپر جب تذکرہ کرتے ہیں، تو ہر انسان کی زبان سے ایک ہی بات نکل رہی ہے کہ یہاں مسلمان کو کے اوپر اس طرح حالات ہیں، ان کو اس طرح مارا جا رہا ہے، اس طرح خون بہایا جا رہا ہے۔ لیکن ان سارے تذکرہ کرنے کے بعد جب کوئی مسلمان اپنا جائزہ نہیں لیتا کہ بھائی میرے اندر میں بھی کچھ بیماری ہے، میرے اندر بھی کچھ برائیاں ہیں کہ جس کے اندر میں مبتلا ہوں، میں کن اعمالیوں میں اور کن بد اعمالیوں میں شکار ہوں، کن میں مبتلا ہوں، کوئی اپنا جائزہ نہیں لیتے۔ یہ سارا تذکرہ کرنے کے باوجود انسان کے سامنے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ پر نالا وہیں گر رہا ہے، حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی، حالات جیسے ہیں ویسے ہی نظر آتے۔ دنیا کے اندر میں بہت ساری انجمنیں، بہت سارے ادارے اور بہت سارے ایسے مجلسیں قائم کی جا رہی ہے کہ امت کی اصلاح کی فکر لے کر اٹھتے ہیں، امت کی فکر کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کسی شاعر نے کہا تھا یہ کیسی منزل ہے کیسی راہ ہے، یہ کیسی منزل ہے کیسی راہ ہے کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے۔ یعنی سفر شروع کرنے سے پہلے جتنا فاصلہ تھا وہ فاصلہ اب بھی قائم ہے۔ اتنی ساری محنتیں کرنے کے باوجود حالات کے اندر میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، جو کہ تو ویسے ہی حالات آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب اسی آیت کریمہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی کی گمراہی کسی کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اسی آیت کریمہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ تسلی بخش جواب دیا ہے کہ جب کوئی اسکیم، جب کوئی تنظیم، کوئی جماعت جب اصلاح کرنے کی فکر لے کر اٹھتے ہیں، جب اصلاح کی فکر لے کر اٹھتے ہیں تو ہر وقت ان کو دوسرے کی فکر نظر آتی ہے کہ دوسروں کے اندر میں یہ برائی ہے، ماں باپ کا نافرمان بن چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، دغا فریب ہو رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب اس کو کس طرح روکا جائے، کس طرح اس کی فکر کی جائے، ہر ایک انسان کے اندر میں یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن شاذ و نادر کوئی اللہ کا بندہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر میں یہ فکر ہوتی ہے کہ یار میرے اندر میں بھی کچھ برائی تو ہوتی ہے، میرے اندر میں بھی کچھ خامیاں ہیں، میں اپنی فکر پہلے کروں، میری اپنی اصلاح کرنا یہ میرا پہلا فرض ہے، دوسرے کی اصلاح، دوسرے کی فکر میرے ذمے پہلے نہیں ہے، پہلے میری خود اپنی فکر کی مجھے ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب انسان کی زندگی خود سنتوں کے مطابق، خود نبوی تعلیم کے مطابق نہیں ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زبان کے اندر میں وہ وزن نہیں ہوتا ہے، اس کی زبان کے اندر میں وہ نورانیت نہیں ہوتی جو دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر میں وہ نور منتقل ہو سکے، اس لیے کہ اس کا خود کا عمل نہیں ہے۔ جب وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی زندگی بالکل زیرو ہوتی ہے، نہ قرآن کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے، نہ شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی فکر کر لی تو وہ لوگ
جو گمراہ ہو گئے، جو راہ راستے سے بھٹک گئے، ان کی گمراہی، ان کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا، اس لیے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے اپنے حساب و کتاب کا جواب دینا ہے کہ بھائی مجھے اپنی زندگی کے اندر میں نے کیسی زندگی گزاری، میں نے لوگوں کے ساتھ کیسے رویے کیے، میں لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا، میرے اخلاق کیسے تھے، میری عبادتیں کیسی تھی، مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، قیامت کے دن رب کریم تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ ہر انسان کو جب یہ فکر لاحق ہو جائے گی کہ یار مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے بارے میں تمہارے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیسی زندگی گزاری، تم نے کسی کے ساتھ برے اعمال کیے، تمہاری زندگی بدعمالیوں میں گزری، تو اللہ دوسروں سے تمہارا حساب نہیں لے گا، اللہ تو تم سے تمہارا خود حساب لے گا کہ تم نے کیسی زندگی کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، مجھے پہلے اپنی خبر لینا چاہیے، پھر میں دوسرے کی طرف دیکھوں۔ آج جو یہ حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں اور مسلمان کی لڑکیاں بے شمار کئی تعدادوں میں جو مرتد ہو رہی ہے، ان کا ایک واحد اور بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ انسان دوسروں کی تو فکر کرتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کون کہاں دیکھتا ہے، دوسروں کے اوپر الزام کی تو برسات کر دیتا ہے، دوسروں کی چگلی میں لگا ہے۔ بچیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں کہ مسلمان کی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنے گھروں کی تلاشی اور اپنے گھروں کی فکر سے ہم بالکل بے خبر ہو چکے ہیں۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیسے ماحول ہے، ہمیں ہمارا اپنی اولاد کیا صحیح طریقے سے 100% دین پر قائم ہے یا نہیں، کیا میری زندگی کے اندر میں میری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزر بھی رہی ہے یا نہیں رہی ہے۔ جب انسان اپنی فکر کرتا ہے تو پھر اس کو سب سے زیادہ اپنی نظر میں خود برا لگتا ہے، دوسرا برا نہیں ہوتا ہے۔ جب اپنے عیوب پر جب اس کو نظر پڑتی ہے تو دوسروں کے عیوب سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قحط ہوا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کے گلے پیاس سے خشک ہو رہے تھے اور جانور پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، زمین سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، کھیت بالکل خشک ہو چکا تھا۔ تو کچھ لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بارش نہیں ہو رہی اور بہت قحط ہے اور لوگ پانی پینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اب دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا انشاءاللہ میں دعا ضرور کروں گا، لیکن قرآن کریم کا ارشاد ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ پریشانیاں اور مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اور اس وقت اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھیں ہم سب گناہوں کے اندر میں مبتلا ہیں، ہم سب بدعمالیوں میں مبتلا کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہم میں سے جائزہ لیں کہ سب سے زیادہ اللہ کا باغی کون ہے، سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان کون ہے، وہ اپنا اس شہر کو چھوڑ دے اور توبہ کرے۔ فرماتے ہیں فرماتے ہیں آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو سارے شہر کے اندر میں سب سے زیادہ برا اگر کوئی شخص ہے، سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان کوئی شخص ہے تو فرمایا وہ ذوالنون مصری۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ برا اگر کوئی ہے، کوئی گنہگار ہے تو وہ ذوالنون مصری ہے۔ کیوں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خود اپنی نظر میں ان کے اپنے حالات سے وہ باخبر تھے کہ میرے حالات کیسے ہیں، میری برائیاں کیسی ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کروں گا، ہو سکتا ہے میرے نکلنے کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش کو برسائے گا۔ فرماتے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کون ہے؟ ذوالنون مصری اولیاء اللہ میں سے کتنے بڑے بزرگ ہیں، کیا وہ ایسی باتیں تواضعاً کہہ رہے تھے یا وہ جھوٹ کہہ رہے تھے؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر یہ بات وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ حقیقت میں کہتے تھے، کیونکہ ان کو اپنے عیوب نظر
اپنی نگاہ میں وہ ان کے اندر میں کیسی کیسی برائیاں تھیں ان کو معلوم تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ دوسرے کی اصلاح کرے، دوسرے کی فکر کرے، اس سے پہلے خود اپنی فکر کرے، اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر کن کن بدعمالیوں کا میں شکار ہو چکا ہوں، میں کن برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، میری زندگی کتنی شریعت و سنت کے مطابق گزر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہو کر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی اور عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے عمر فی الجنہ، کہ عمر جنت میں ہے، لیکن وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے، جن کے نفاق کے اوپر موت آنے والی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی فہرست میں ان لوگوں کا نام لکھ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اور صحابہ کو معلوم تھا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منافقین کی لسٹ ہے، تو جن کے انتقال اور جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے، صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ صحابہ جب کسی کی جنازے کی نماز کے لیے جاتے تو سب سے پہلے حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ آیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے جنازے میں شریک ہے یا نہیں ہے، اگر ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے، اور جب نظر نہیں آتے تو سمجھ جاتے کہ یہ آدمی منافق ہے، تو صحابہ بھی اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، حذیفہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو فہرست دی ہے، کیا اس فہرست میں عمر کا نام ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنت کی بشارت سنائی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی یہ حدیث بھی سنی تھی، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرا آخری انجام ایمان پر ہوگا یا ایمان کے بغیر ہوگا، میرا آخری انجام ایمان پر ہوگا یا ایمان کے بغیر ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار پوچھتے تھے، وہ صحابہ کیسے تھے جن کو دوسرے کی فکر نہیں تھی، ان کو اپنی فکر ہے کہ میرا نام اس فہرست میں ہے یا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، اپنے آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی فکر کرنے والے بنیں، اپنی فکر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری دلوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں جنت جہنم سامنے نظر آتی ہے، ہمارے اندر ہم انقلاب پاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو دنیا کے مشاغل کے اندر میں ہمارے دل چپک جاتے ہیں اور منہمک ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں سے آخرت کا استحضار اور آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، اور جو دل کا جو کیفیت تمہارے سامنے ہوتی ہے اللہ کے رسول، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہماری دلوں کی یہ کیفیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حنظلہ یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو ان کے سامنے آخرت اور آخرت کے احوال، جنت جہنم اس کے سامنے ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے اس کا دل بالکل موم ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان کی دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ کمی نظر آتی ہے۔ یہ صحابہ کیسے تھے کہ اپنے آپ کی فکر تھی، دوسروں کی فکر نہیں تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ اس آیت کے اندر میں یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر آ گئے، جب تمہاری زندگی ہدایت پر چل پڑی، فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو کسی کی گمراہی اور کوئی گمراہی کا ارتکاب کرے تو اس کی گمراہی اور برائی تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں باخبر کرے گا، وہ تمہیں کہے گا کہ دنیا میں تم کیا کیا عمل کر کے لائے ہو۔ آج تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے ہے۔ ووضع الکتاب
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جب قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے گا اور کھولا جائے گا، مجرمین اور مشفقین اور فرما بردار نافرمان سب دیکھیں گے. اس وقت نافرمان کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی سے بڑی چیز چھوڑی ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور اپنے کیے ہوئے سب کام اپنے سامنے پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور اس وقت تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنی فکر کریں. یہ ایسا وقت چل رہا ہے اور ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ہمیں اپنے اعمال اور اپنے ایمان سے باخبر رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر میں معمولی سے معمولی چیز کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، معمولی سے معمولی چیز کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا جب کسی چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اللہ لوگوں کے درمیان اس کی وقعت اور اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں. آپ دیکھیں سونا اور چاندی، اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی گزر رہی ہے. آپ دیکھیں کتنا مہنگا ہے، کتنا مہنگا ہے. کپڑا یہ انسان کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن کسی قیمت کے اندر میں یہ بھی اس کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور دنیا کے اندر بہت سارے جنگلات میں آپ چلے جائیں، بغیر کپڑے بھی انسان زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ایک ایمان ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی قیمت کا معاوضہ نہیں کیا، کوئی قیمت نہیں لی. فرمایا اس لیے کہ یہ عام ہے، غریب سے غریب آدمی بھی اور مالدار سے مالدار آدمی بھی، اور اس کے لیے کوئی مالداری کوئی غریبی کوئی شرط نہیں، ہر ایک اس کو قبول کر سکتا ہے، ہر ایک اس کو قبول کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو عام رکھا ہے کہ ہر شخص اس کو قبول کر لے اور اپنے آخرت کی فکر کرے. جو ہمیشہ زندگی ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے اپنی فکر کرے، اپنے ایمان کا جائزہ لے. ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے کہ ہمیں دوسرے کی فکر سے پہلے اپنی فکر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنی فکر اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی تک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا ہو تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور اپنی فکر کرے اور اپنے آخرت کو یاد کرے. راتوں کے اندر میں کچھ منٹ نکال کر مراقبہ کرے اور انسان سوچے کہ میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں. میری موت ہو گئی، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے، مجھے قبر کے اندر میں دفنایا جا رہا ہے، میرے اوپر پٹیے رکھے جا رہے ہیں اور میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، میرے سامنے فرشتے آ رہے ہیں، مجھ سے سوال جواب کیا جا رہا ہے. کیا میں اس کے اندر میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انسان رات کو اس طرح تھوڑی دیر مراقبہ کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.